السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع الترمذی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہیت الاستنجاء بالیمین۔ حدثنا محمد بن ابی عمر المکی حدثنا سفیان بن عیینہ عن معمر عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ اب چاہے وہ استنجا بڑا ہو یا وہ استنجا چھوٹا ہو۔ رد المختار وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس کی صراحت فرمائی۔ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا کراہت تنزیہی، یہی جمہور کا قول ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ استنجا بالدبر یہ داہنے ہاتھ سے مکروہ تحریمی ہے، اور استنجاء قبل کہ وہاں نجاست کا اختلاط اتنا نہیں ہوتا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور استنجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اس پہ لگا کر کے دھلنا یا ڈھیلے سے صاف کرنا۔ لیکن داہنے ہاتھ سے مدد لینا، مثال کے طور پر داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ تو استنجا کا مطلب یہ ہوا کہ اس محل خاص پر ہاتھ کو ٹچ کرنا، نہ یہ کہ مدد لینا بھی منع ہو۔ بعض محدثین نے الاستنجا بالیمین کی کراہت کا جو ذکر کیا اس کو دبر کے ساتھ تصریح بھی کر دیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو ذکر سے ٹچ کرنا، یہ تو حالت استنجا میں پیشاب کرتے وقت داہنے ہاتھ سے ذکر کو پکڑنا کہ ادھر ادھر نہ پیشاب جائے، اس کو سیٹ کرنا، ٹھیک رکھنا، یہ بھی داہنے ہاتھ سے نہیں چاہیے، بائیں ہاتھ سے چاہیے۔ داہنا ہاتھ صاف ستھرے کاموں کے لیے ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کتاب اٹھانے کے لیے، اچھے کاموں کے لیے۔ اور بایاں ہاتھ یہ ناپسندیدہ کاموں کے لیے، ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، اور اس قسم کی۔ سند حدیث حضرت ابو قتادہ انصاری پر جا کر منتہی ہوتی ہے۔
اور حدیث مرفوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ سے ٹچ کرے، یا تو استنجا کرتے وقت یا اس کی طہارت کے وقت۔ اور جیسے مرد کو منع ہے ذکر، اسی ہی عورتوں کو بھی اپنے پیشاب کی جگہ کو داہنے ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے۔ اس باب میں ام المومنین صدیقہ، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ گو کہ الفاظ بدلے ہوں، مفہوم یہ ہے۔ یہ اجمالاً متعدد حدیثوں کا ذکر ہوا، اور صراحتاً جو حدیث ذکر ہے وہ ابو قتادہ کی روایت۔ تو امام ابو عیسیٰ ترمذی دفع دخل مقدر کے طور پر فرماتے ہیں کہ اتنی روایات تھیں تو حضرت قتادہ کی روایات کو صراحتاً ذکر کیا، بقیہ کو ضمناً۔ یہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ حسن صحیح پر بار بار گفتگو ہوئی۔ من وجہ حسن، من وجہ صحیح، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغوی، او حسن او صحیح روایتین۔ او اضطراب تھا کہ یہ ہے کہ وہ ہے، تو دونوں کو جمع کر دیا، جیسے کھٹ میٹھا، نہ کھٹا ہے نہ میٹھا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری کا نام ہے حارث بن ربیعی۔ اس حدیث کی قوت سند کے اعتبار سے حسن و صحیح تو ہے ہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس پر علماء کا عمل بھی ہے، اور عمل علماء سے بھی روایت کو قوت ملتی۔ والعمل على هذا عند اہل العلم کرہ الاستنجاء بالیمین۔ استنجا چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، داہنے ہاتھ سے کرنا مکروہ گردانا ہے۔ باب الاستنجاء بالحجارہ۔ بہتر تو ہے کہ پانی سے استنجا کریں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں کو جمع کریں، کہ اہل قباء ایسا کرتے تھے، اور ان کی طہارت کا ذکر خیر قرآن کرتا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ حجارہ حجر کی جمع ہے، ڈھیلا پتھر، مٹی کا ڈھیلا ہو چاہے اور کسی چیز کا۔ استنجا بالحجارہ یعنی بڑا استنجا بھی وہ پتھر سے کرنا، اگر صفائی ہو گئی تو کرنا۔ اب پتھر کی جگہ پر آج کل ٹیشو ہے، ویسے کاغذ کا استعمال کرنا تو منع ہے کہ وہ آلہ کتابت ہے، لیکن ٹیشو کی وضع ہی اس کے لیے ہے، وہ کتابت کے لیے نہیں ہے۔ باب الاستنجاء بالحجار۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر عن سلیمان الاعمش عن ابراہیم النخعی عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان، حضرت سلمان فارسی سے کہا گیا تمہارے نبی تو تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ، حتی الخراءہ، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ ہی بتاتے ہیں۔
یہ بعض مشرکین نے حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، تو حضرت سلمان فارسی نے استہزاء کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور اسلوب حکیم کے طور پر کلام کے رخ ہی کو موڑ دیا۔ فرمایا ہاں، ہمیں نبی کریم نے منع فرمایا ہے کہ ہم قبلہ کا استقبال کریں پاخانے میں یا پیشاب میں، کسی میں بھی منع کیا ہے قبلہ کے احترام میں۔ اور یہ بھی ہمیں منع کیا ہے کہ ہم استنجا چھوٹا ہو یا بڑا ہو داہنے ہاتھ سے کریں، اور یہ بھی ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم استنجا 3 ڈھیلے سے کم میں کریں۔ یہ استحبابی حکم ہے احناف کے ہاں، شوافے کے ہاں وجوبی حکم ہے کہ 3 ہونا چاہیے، ہمارے ہاں انقاء چاہیے، چاہے ایک ہی سے ہو گیا تو بھی سب۔ اور یہ بھی ہمیں منع فرمایا کہ ہم گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کریں کہ یہ جناتوں کی، ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں، اور اسی لیے تو فلاسفہ کے قلم خشک ہو گئے حکمت عملیہ پر گفتگو کرنے میں، کہ شریعت مصطفیہ نے ہر پہلو کو بہت واضح اور تفصیلی انداز میں بیان کر دیا۔ کتنے لوگ اس لیے اسلام لے آئے کہ یہ تو کوئی انسانی مذہب نہیں ہے، یہ آسمانی مذہب ہے، یہ خدائی مذہب ہے، کہ ہر چیز پر حاصل سیر گفتگو کی گئی ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ جب پیدا ہو تو کیسے بچے کو کھلاؤ، کیسے کھلاؤ، کیسے رکھو، کیسے چھوٹے کو، بڑے کو، پڑوسی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، ہر ایک کا طریقہ بتایا گیا۔ اس باب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ، خلاد بن صائب اپنے والد سے، صائب بن یزید سے، یہ سب روایتیں بھی اس سلسلے میں ہیں، لیکن صراحتاً حضرت سلمان فارسی کی حدیث کو اس لیے ذکر کیا کہ ترمذی فرماتے ہیں سلمان فارسی والی حدیث حسن صحیح، اور یہی اکثر اہل علم، علماء صحابہ کا ہے، تابعین کا، ومن بعدہم، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ استنجا چھوٹا ہو یا بڑا ڈھیلے سے کرنا، کہتے ہیں وہ کفایت کرتا ہے، اور غیروں کا کام طریقہ تو یہ ہے کہ چھوٹا استنجا تو بس کھولا، استنجا کیا، چڑھا لیا، کچھ نہیں ڈھیلا نہ کچھ۔ اور بڑے استنجے میں تو پانی استعمال ہی نہیں کرتے بہت سے ملکوں میں، بس ٹیشو استعمال کیا جائے گا، اسپرے مار لیا، کفایت ہو گیا۔ اگر ہمارا مذہب اسلام صفائی ستھرائی، نظافت کا بہت تاکیدی درس دیتا ہے، النظافت شطر الایمان، فرمایا گیا وَإِن لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ، اگرچہ پانی سے استنجا نہیں کیا تو بھی کفایت کرے گا، اذا انقى اثر الغائط والبول، جب پاخانہ اور پیشاب کا اثر صاف ہو جائے۔ یہی قول سفیان ثوری، جو سفیان بن عیینہ سے ایک طبقہ پہلے کے ہیں، 7ویں طبقے کے تابعی، عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ان حضرات کا یہ قول ہے۔